خدا کو اعلیٰ لباس اور بہترین زیور دینا چاہیے۔ ابھی میکسیملین، یہ سارے تحفے آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ اے مردان خدا، ہمیں بھی نصیحت کیجیے۔ یہ سب لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کچھ کہیں گے؟ آئیے ادھر آ جائیے تاکہ لوگ اچھی طرح آپ کو دیکھیں۔ آئیے آپ بھی آ جائیے۔ ان کے لیے کچھ نصیحت کریں۔ خدا کا شکر گزار ہوں اس کی تمام نعمتوں کے لیے اور اس نعمت خاص کے لیے جو ہمیں عطا کی ہے۔ ایک زمانے میں ہم لوگ بت پرستوں کے درمیان زندگی گزارا کرتے تھے، جہاں خدا پرستوں کا اجتماع اور ان کی سرگرمیاں خفیہ طور پر نہایت صعوبت کے ساتھ انجام پاتی تھیں۔ آپ لوگوں نے اس زمانے کے مصائب و آلام کے قصے بہت سنے ہوں گے، بس بجائے کہ دن کے اجالوں میں موحدوں کے اس اجتماع کے لیے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ہوں اور اس کا شکر ادا کریں۔ 300 سال میں نہ جانے کیسے کیسے انقلابات آئے، کتنے بادشاہ اپنے حشم و خدم و جاہ و جلال کے باوجود حق کو مٹانے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن حق کا غلبہ ہوا اور باطل ذلیل و رسوا ہوا، اس لیے کہ باطل کی بنیادیں بہت سست ہیں۔ اس وقت ہمارا اور تمام موحد مسیحیوں کا مقصد ایک ہی تھا، شمع توحید کو شرک کی ہر آندھیوں سے بچائے رکھنا۔ تو ہمارا مقصد آج بھی یہی ہونا چاہیے کہ خالص توحید کی پاسبانی کریں، لیکن نہایت افسوس ہے کہ عیسیٰ مسیح کے برحق دین میں بھی رکھنا پڑ گیا ہے، اور یہ خطرے کی علامت ہے آپ کے لیے، اور اس کے دفاع کی ذمہ داری آپ کے شانوں پر ہے۔ کبھی بھی حق کسی شخص کی تلاش میں نہیں جاتا، یہ ہم لوگ ہیں جن کو ہمیشہ حق کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ آج بنی اسرائیل کے تباہ و تاریک انجام پر آپ غور کیجئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے حق سے فاصلہ اختیار کر لیا ہے۔ بندہ خدا، آپ کی باتیں بہت سے عیسائیوں کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا خدا کے احکامات کے مطابق ہیں یا نہیں۔ بلا شک اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور ہم لوگ ایک دن عدل خداوندی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو اس دن حق کے پیروکار سمجھے جائیں گے، اور بے شک ان لوگوں کے اعتقاد میں کوئی کجی یا تزلزل بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اے بندگان خدا، کیا موت کے بعد زندگی کا بھی وجود ہے؟ کیا دوبارہ زندگی اور حیات مجدد قیامت کی دلیل کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہر رات تمہارا سونا موت اور صبح بیدار ہونا حیات مجدد نہیں ہے؟ ہماری لاشیں جو تباہ ہو جاتی ہیں خدا کس طرح زندہ کرے گا؟ جس طرح کہ ہم ابتدا میں نہ تھے اور وہ ہمیں وجود میں لایا۔ دوسرے یہ کہ وہ خدا کے جو قادر ہے کہ ہماری لاشوں کو 300 سال تک بغیر تبدیلی کے محفوظ رکھے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ تبدیل شدہ لاشوں کو پہلی شکل میں تبدیل کر دے؟ اے مرد خدا، ہمیں یہ بتائیے کہ اس 300 سال کی نیند اور پھر بیداری میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ 2 حکمت، ایک حکمت ہمارے لیے اور ایک حکمت آپ کے لیے۔ ہمارے لیے یہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ حق کس طرح سے باطل پر غالب آتا ہے، اور آپ کے لیے یہ کہ قیامت پر اپنے ایمان کو جلا بخشیں اور
اپنے دل سے ہر شک و شبہے کو نکال دے۔ اور وہ جو قیامت پر ایمان لے آئے اور جان لے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور ہے، تو وہ احکام الہی کے خلاف ہرگز قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میں خدا کے ان اولیاء سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کر کے ہمارے شہر کو اپنے قدموں سے متبرک کریں۔ بے شک ان اولیاء کی موجودگی ہمارے فیلاڈیلفیا کی ترقی کا سبب بنے گی۔ آج سے فلاڈیلفیا کا گرجا ان مردان خدا کی وجہ سے روم کے تمام گرجاؤں پر فوقیت حاصل کر لے گا، اور فلاڈیلفیا میں زیارت کے مشتاق لوگوں کا ہجوم لگ جائے گا۔ ہمارے شہر کے کاروبار اور تجارت میں بہت ترقی ہوگی۔ جی بس کافی ہے کہ یہ لوگ ہمارے شہر آ جائیں۔ دیکھا آپ نے ہمارے لوگوں کا اشتیاق۔ لوگ تھکے ہوئے ہیں اور شہر سے یہاں تک کے لمبے راستے کو پیدل طے کیا ہے۔ آپ حکم دیجئے کہ شہر کی جانب واپس پلٹ جائیں۔ بہت خوب۔ اے فیلاڈیلفیا کے شریف لوگوں، ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ شہر کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم بھی کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ جائیے اور اپنے شہر کو اچھی طرح سجا دیجئے۔ جائیے۔ آج سے ہم اپنے شہر کو خوشی اور مسرت میں غرق کر دیں گے۔ بہتر ہے کہ ہم سب محل چلیں اور اس رحمت الہی کا جشن منائیں۔ اگر جناب تیودور اجازت دیں تو ہم کچھ دیر بعد روانہ ہوں۔ میرے خیال سے اپنی بازیابی اور حالات کو سمجھنے کے لیے مجھے اور میرے دوستوں کو کچھ خلوت کی ضرورت ہے۔ شاید یہ بہتر ہو، ہمیں بھی موقع مل جائے گا کہ ہم استقبالیہ تقریب کی تیاریاں کر لیں۔ آپ کی مرضی۔ سپاہیوں سے کہتا ہوں کہ ہجوم کی روک تھام کے لیے یہاں رکیں۔ شکر گزار ہوں۔ آئیے چلتے ہیں۔ ہمارا انتظار طویل نہ ہو جائے، جلد تشریف لائیے گا۔ اجازت دیں، تمہیں اور میرے دوست کچھ لمحات تنہا رہے ہیں۔ ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ شکریہ۔ ہاں تو میرے دوستو، آئیے آپ لوگ۔ ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ دادا جان،
وہ ہم سے مختلف ہیں، جو ان پر گزر رہی ہوگی وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ عظیم معجزہ ہم پر خدا کا احسان ہے، اور اس نے ہم پر حجت تمام کر دی۔ اگر ہم غفلت کریں اور اس عنایت کی قدر نہ کریں تو بے شک اس نعمت کی برکت ہم سے چھن جائے گی۔ ہم کیا اور ہماری حقیقت کیا کہ پروردگار نے ہماری چھوٹی سی آرزو کو برلانے کے لیے معجزہ کر دکھایا۔ ہم اتنی عنایات کے لائق نہیں تھے۔ دوستو، ہم نے جب کہ خدا کی مہربانیوں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، تب بھی اس کے اتنے عاشق تھے کہ اپنا گھر، دیار، بیوی، بچے سب چھوڑ دیا ہم نے۔ اب تو ہمارے پاس خدا کے سوا ہے ہی کیا کہ جس سے دل لگا سکے۔ اور اب تو اس کے بے پناہ پیار کو محسوس بھی کر رہے ہیں۔ اب ہم خدا کی بارگاہ کے سوا جائیں بھی تو کہاں جائیں، کہاں جائیں؟ آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اپنے تمام مظاہر کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہے۔ ایک ہم کو اپنی حکومت کے دوام کا سبب سمجھتا ہے، ایک چاہتا ہے کہ دنیا کے پائیداروں کے درمیان شہرت حاصل کرے، ایک اور ہم کو شہر کی ترقی کا باعث سمجھتا ہے، اور دوسرا تجارت کی رونق کا سبب جانتا ہے۔ خدایا، ہم تیرے ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرنا چاہتے تھے، مگر 300 سال گزر جانے کے بعد بھی زمین کے اسیر ہیں۔ تو خود جانتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک تاریخ قید خانے سے کم نہیں ہے۔ اب ہماری اس کے سوا کوئی اور آرزو نہیں کہ اس قید خانے سے رہا ہو جائے۔ ہم میں اور تجھ میں صرف موت کا فاصلہ ہے، اور اگر موت اس فاصلے کو ختم کر دیتی تو تیری قسم کے موت کا مشتاق ہوں اور دوبارہ دنیاوی زندگی میں لوٹ آنے سے بیزار ہوں۔ پروردگار، وہ اوقات جنہوں نے تیرے آسمان عشق میں پرواز کی ہے، اب وہ کس طرح اپنی منزل زمین کو بنا سکتے ہیں؟ ہم جھوٹے خداؤں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تاکہ تجھ تک رسائی حاصل کر سکے۔ اگر ہم دنیا کے آرزو مند ہوتے تو اس سے پہلے بھی ہمارے پاس دنیا فراہم تھی۔ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ ایک معجزہ ہے، البتہ ہمیں بعض کی عادت ہو گئی ہے اور بعض کی نہیں۔ ایسا ہی ہے، کاش ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے اور دیکھتے کہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ وہاں دیکھیے، قطمیر۔ لیکن وہ تو مر چکا ہے۔ ہمیں بتا دینا چاہیے۔ جناب میکسیملین، دادا جان، قطمیر مر چکا ہے۔ ہم آپ لوگوں سے مخاطب ہیں، اے مردان خدا۔ جناب میکسیملین، بزرگان خدا، قطمیر کو دیکھیے۔ جناب میکسیملین، جناب تلمیقہ،
آپ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ عالی جناب، قطمیر مر چکا ہے، کیا آپ سن رہے ہیں؟ جناب میکسیملین، دادا جان، جناب میکسیملین، جناب میکسیملین، Antonis, Sodinadis، یہ مر گئے، یہ سب لوگ مر گئے، یہ سب کے سب مر چکے ہیں۔ یاران غار مر گئے، مردان خدا مر گئے۔ کیا کہا؟ اولیاء اللہ چل بسے، یاران غار رحلت کر گئے، وہ اب نہیں رہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ سنا آپ نے؟ واپس چلتے ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ اولیاء خدا کو کیا ہوا؟ خدا کی جانب پرواز کر گئے۔ جناب تھیودوس، یہ سب لوگ مر چکے ہیں۔ عجیب ہے، انسان خدا کی حکمتوں کو نہیں سمجھتا۔ جناب محترم، کیا کرنا چاہیے؟ میں بھی حیران ہوں، آج کیسا عجیب دن ہے۔ آیات خدا کو غور اور فکر کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ 300 سال کی نیند کے بعد بیداری، تمام اس واقعے میں عجیب پیغام پوشیدہ ہے۔ حکم دیجیے کہ اسی جگہ ان کی 7 قبریں تیار کریں۔ 8 قبریں جناب تھیودوس۔
آپ نے کتے کو بھلا دیا۔ کتے کو؟ جی ہاں، بے شک وہ آدمیوں سے کم نہیں۔ دفن کرنے سے پہلے لوگوں کو ان کی زیارت کرنے دیجیے، مگر کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے۔ عالی جناب، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان اولیاء کی یاد میں ان کے مقبرے پر ایک عبادت گاہ تعمیر کریں۔ عبادت گاہ کس لیے؟ دیکھیے جناب تھیوڈوس، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کہتے تھے، لیکن جو کچھ کہتے تھے عقل کے مطابق نہیں۔ خدا کو ان کے بارے میں فیصلہ کرنے دیجیے۔ جناب ہیرکلس، آپ کب سے خدا شناس بن گئے؟ ایک واقعہ تھا جو ختم ہو گیا۔ عبادت گاہ ضروری نہیں، غار کے دروازے کو بند کر دیں تو خود ہی مقبرہ بن جائے گا۔ عبادت گاہ بنانے پر لوگ ہم پر ہنسیں گے۔ لوگ یہی ہیں جو پہاڑ کے اطراف جمع ہیں۔ فی الحال یہ آپ پر ہنس رہے ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ ہم مردوں کو زندہ ہوتے دیکھیں، سو دیکھ لیا۔ اگر کچھ اور عرصہ ہمارے درمیان رہتے تو شاید اور زیادہ لوگ ان کو دیکھ لیتے۔ بات کی نسلیں کیا، وہ تو انہیں نہیں دیکھیں گی۔ ہر وہ شخص جو ان کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتا، اگر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے ایمان نہیں لائے گا۔ ایک ان کے لائق عبادت گاہ یا ایک معبد کی تعمیر ان کی یاد کو زندہ رکھ سکتی ہے۔ جناب محترم، حکم دیجیے کہ اس پہاڑ پر ایک بڑی عبادت گاہ تعمیر کریں۔ چلتے ہیں۔ چلو بیٹی، اس بزم میں ہم اجنبی ہیں۔ ہم نے ان کی خلوت کو خراب کر دیا۔ آج کا دن بھی ختم ہوا، کل پھر سے سورج مشرق سے طلوع کرے گا۔ زندگی کی وہی ہمیشہ کی تھکا دینے والی داستان۔ سب چلے گئے، بے شک اس واقعے کو نسلوں تک اپنے بچوں کے لیے بیان کریں گے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو صرف سنانے کو کافی نہ سمجھیں اور اس واقعے کے آب زلال میں اپنے دل و جان کو غسل دے کر نور کی جانب بڑھیں۔